بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین 6 ججوں کے لیٹر کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو بالکل خاموش تھی، آخرکار آج پاکستان تحریک انصاف نے اس خاموشی کو توڑا اور جس چیز کی پاکستان تحریک انصاف کو ضرورت تھی، آج انہوں نے ایک بڑی دھماکے دار پریس کانفرنس کی اور اس میں بہت ہی اہم فیصلہ کیا گیا اس کے بعد کور کمیٹی کے اجلاس میں۔ اور اس دھماکے دار کانفرنس کے اندر جو ہے عمران خان صاحب کی ہدایت پر انہوں نے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اور جسٹس عامر فاروق جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کے استعفے کا مطالبہ کیا اور ساتھ ساتھ کہا کہ یہ ٹاؤٹ جج ہے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب کو کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ جج ہیں۔ اس کی تھوڑی سی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب نے بھی آج ایک اور بیان دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب آج کا جنرل باجوہ اور جنرل فیض ان کے خلاف بڑے بیانات دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایک نیا بیانیہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ 2018 میں بھی الیکشن ہار گئے تھے اور اس دفعہ تو بہت ہی بری طریقے سے الیکشن ہار گئے تھے، لیکن وہ شاید یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو میرا نتیجہ ہے اگر وہ عدالت میں تبدیل ہو جائے تو میں پہلے بیانیہ بنا دوں کہ میں تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا، اسٹیبلشمنٹ میں میرا رزلٹ تبدیل کروایا ہے۔ لیکن آج کا جو ان کا بیان ہے اس کی وجہ سے یہ جو 6 ججز نے خط لکھا ہے اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ ہمارے اوپر دباؤ ڈال رہی تھی مختلف فیصلوں میں، ٹریان جو عمران خان صاحب کا فیصلہ اس کے حوالے سے انہوں نے کہا، بیڈ روم میں کیمروں کے حوالے سے کہا، ایک جج کے بہنوئی کو اٹھایا گیا، کریکر حملہ کیا گیا اور اس طرح کے اور بھی جو بھی الزامات انہوں نے ججز نے اس کے اندر لگائے ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب کے آج کے بیان نے جو ان ججز کے ججز نے جو کہا ہے اس کو سچ ثابت کر دیا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی ایک اہم فیصلہ کیا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب نے آج ایک اور بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، جو کہ پہلے بھی ایک وہ فیصلہ کر چکے ہیں جس کے اوپر انہیں 24 گھنٹے کے اندر ہی اوپر سے بڑے صاحب کا فون آ گیا تھا اور فوراً انہوں نے فیصلہ تبدیل کر لیا تھا۔ تو اب بھی شاید ان کے ساتھ یہی ہونے والا ہے۔ ناظرین سب سے پہلے میں خواجہ آصف صاحب کا بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ دھوکہ کیا اور وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی بیان دو یا ان کے کسی کام کی مذمت کرو، تو میں نے کہا میں نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم کرو گے تو تمہارے مقدمات بھی ختم کر دیے جائیں گے اور سیال کورٹ میں جو تم نقشے وغیرہ ٹھیکے وغیرہ پاس کروانا چاہتے ہو وہ بھی کروا دیے جائیں گے۔ جنرل باجوہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ نہیں کیا، میں نے انکار کیا تو انہوں نے مجھے جیل میں ڈال دیا۔ اور ناظرین اب خواجہ صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کہ سارے مقدمات ختم کروا دیے جائیں گے اور ختم کروانے کے بعد جو ہے جب میں نے انکار کیا تو انہوں نے مجھے جیل میں ڈلوا دیا۔ تو خواجہ صاحب کی اس بات سے ظاہر ہو گیا کہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں، عدالتیں ہمیشہ بڑے لوگوں کا حکم سنتی رہی ہیں، ان کے کہنے پر فیصلے دیتی رہی ہیں۔ جس کو انہوں نے کہا کہ اس کو اندر کرنا ہے اس کو اندر کر دیا اور جس کو انہوں نے کہا کہ اس کو نکالنا ہے اسے نکال دیا۔ تو اب وہ جو 6 ججز کی بات تھی اس کے اوپر مہر ثبت کر دی ہے خواجہ آصف صاحب نے کہ خواجہ صاحب جو کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ میں مقدمات ختم کرا دوں، پھر جنرل باجوہ صاحب نے تو مقدمات ختم نہیں کرنے تھے، مقدمہ تو عدالت نے ختم کرنا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی خواجہ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، تو اب جو ججز بھی بات کر رہے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر خواجہ صاحب وہ ہیں جو ڈائریکٹلی طور پر جنرل باجوہ صاحب کے بینیفیشری ہیں۔ انہوں نے خود کہا کہ 2018 کا الیکشن مجھے جنرل باجوہ صاحب نے جتوایا، میں نے ان کو فون کیا تو انہیں مجھے جتوایا۔ اب ناظرین جب جنرل باجوہ صاحب ہی جو ہیں وہ ان کے بینیفیشری ہیں یا اب ان کے خلاف ہی باتیں کر رہے ہیں، تو اب یہ بات صرف اس لیے کر رہے ہیں جو خواجہ آصف صاحب ہیں کہ کل کو اگر میرا کیس کھل جاتا ہے جو اب 2024 کا الیکشن ہے جس میں اماں ریحانہ ڈار جیت چکی ہیں، تو اس کے اوپر اگر حقیقت میں کھل گیا تو 50,000 کی لیڈ سے وہ ہارے ہوئے ہیں تو وہ ہار جائیں گے، تو وہ پھر بعد میں یہ بیانیہ بھی بنا لیں گے کہ جی میں تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کرتا تھا اس لیے مجھے ہروا دیا گیا۔ خواجہ صاحب شاید یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین جو آصفہ بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ بلا مقابلہ NA 207 سے منتخب ہو گئی ہیں، اور جو غلام مصطفیٰ رند تھے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار، انہیں اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا اور کچھ دیر انہیں غائب رکھا گیا اور غائب رکھنے کے بعد جو ہے وہ دستبردار ہوئے، اب وہ بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری بھی بلا مقابلہ منتخب ہوئے، آصف زرداری صاحب بھی بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف یہ نہیں کر رہے،
ان کے جو بانی پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کے بارے میں بھی ہے کہ 1977 میں جب انہوں نے الیکشن لڑنا تھا تو انہوں نے اپنے مد مقابل جو جماعت اسلامی کے امیدوار تھے انہیں اغوا کر لیا تھا اور غائب کروا دیا تھا جب تک وہ دستبردار نہیں ہوئے تھے۔ یعنی یہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا ایک پرانا وتیرہ ہے، لیگیسی ان کے پاس، کہ وہ بلا مقابلہ دون زبردستی سے لوگوں کو اغوا کروا کے، آپ نے دیکھا کہ اب 2024 کے الیکشن میں بھی بلاول بھٹو کے حق میں بھی دستبردار، آصف زرداری صاحب کے حق میں بھی دستبردار، تو اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے جو پریس کانفرنس آج کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پر آج یعنی وہ سٹینڈ لیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ان سے چاہ رہا تھا کہ وہ سٹینڈ لیں، خاص طور پر یہ 6 ججز کے خط کے بعد۔ اب ویسے تو اگر آپ قانونی طور پہ دیکھیں تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے اس معاملے کو ختم کر دیا، انہوں نے تو باقاعدہ طور پر سرنڈر کر دیا ہے، اور ان کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ جو فل کورٹ کا اجلاس ہوا تھا اس کے اندر 3 سے 4 ججز نے کہا قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو کہ یہ جو 6 ججز ہیں یہ ہمارے ہیرو ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے ان کو ڈانٹ پلائی اور بڑے شدید ناراض ہوئے کہ یہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں، بالکل ہمارے ہیرو نہیں ہیں، انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے، انہوں نے ایسا کام کیوں کیا ہے۔ یعنی قاضی صاحب تو مکمل طور پر اب لیٹ چکے ہیں اور شاید وہ اپنی ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے لطیف کھوسہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب کوئی فیصلہ کریں گے، وہ اپنی ایکسٹینشن لینے، ہم اس کا استعفیٰ کیسے لیں گے یا وہ کیسے استعفیٰ دیں گے، وہ تو اپنی ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، آج جو پاکستان تحریک انصاف نے پریس کانفرنس کیا ہے نا، اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ جج ہیں، اور عطر من اللہ صاحب کو یہاں سے جب نکالا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، انہیں سپریم کورٹ میں لے جایا گیا تھا، تو اسی وجہ سے لے جایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو مینیج کیا جائے گا، اور جسٹس عامر فاروق صاحب کو لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس عامر فاروق صاحب ایک ٹاؤٹ ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں، اس لیے عمران خان صاحب کے کیسز بھی لگاتے ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق صاحب فوراً استعفیٰ دیں، قاضی فیاض عیسیٰ صاحب بھی استعفیٰ دیں، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اب پاکستان تحریک انصاف ڈیلی بیسس پہ احتجاج بھی کرے گی، پریس کانفرنس بھی کرے گی، اور یہی والا جو رویہ تھا یہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنانے کی ضرورت تھی۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کہیں نہ کہیں ٹریک پہ آئی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا تسلسل برقرار رکھ سکتے ہیں یا پھر وہ بس 1-2 دن کی بات ہے پھر اس کو معاملے کو ختم کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، علی امین گنڈا پور صاحب نے اعلان کیا ہے، اگلی خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جب وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر 9 مئی کے واقعات کے جو کیسز ہیں ان میں سے جو بھی کیسز درج ہیں وہ فوراً ختم کر دیا جائے۔ تو اب وہاں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ تقریباً 600 کے قریب کیسز ہیں جن کو پولیس نے واپس لے لیا ہے، اور پھر جو ہے اب وہ کیسز ختم ہو گئے، اور بہت سے لوگ جو ہیں جو بے گناہ عدالتوں کے اندر قید تھے اب انہیں جو ہے وہ رہا کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب وہ پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پر حکومت ہے۔ تو اب 9 مئی کے واقعات کے اندر جو ملزمان ہیں خیبر پختونخوا کے اندر خاص طور پر ان کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ دوسری طرف ناظرین، جو صنم جاوید خان ہے جو کہ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں قید تھی، عالیہ حمزہ صاحبہ تھی، اور تقریباً جتنی بھی خواتین تھیں ان کی ضمانتیں ہو گئی تھی سوائے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے۔ تو ناظرین، اب جو ایک ٹرینڈ چلایا ہوا ہے کہ ایک کیس میں سے بری ہوں گا تو آپ کو دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا، اب یہاں پر جو ضمانت ہوئی ہے اس کے بعد سرگودا کی پولیس اور میاں والی کی پولیس جو ہے وہ عدالت کے اندر آئی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے لاہور کے ساتھ ساتھ یعنی ان کے اندر کوئی ایسی صلاحیت ہے کہ ایک ہی وقت میں صنم جاوید، عالیہ حمزہ وہ لاہور میں بھی موجود تھی، اور اسی وقت جو ہے وہ سرگودا اور میاں والی میں بھی توڑ پھوڑ کر رہی تھی۔ یعنی ایسی کوئی ان کے پاس طاقت ہے، اور اتنی بڑی طاقت ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ 3-3 4-4 شہروں میں پروٹیسٹ کر رہی ہیں، توڑ پھوڑ کر رہی ہیں۔ تو اب اس مقدمے کے اندر جو ہے پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے، اور گرفتار کر کے لے گئے، اور عدالت نے بھی جو راداری ریمانڈ ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ دے دیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عدالتیں کس طرح آزادانہ طور پہ کام کر رہی ہیں۔ دوسری طرف جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث 6 افراد کی ضمانت منظور کی تھی، اس حکم کو بھی بوٹوں کے نیچے رونتے ہوئے جو ایم پی او کے آرڈر کے تحت انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ عدالتوں کی کس حد تک توہین کی جا رہی ہے، اور جو چیف جسٹس پاکستان قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اور عامر فاروق صاحب لیٹے ہوئے ہیں، عدالتوں کی قدر و قیمت پاکستان کے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آخر میں
शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आपके सामने खबर यही है कि आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले ECC की जब कमेटी बनाई गई थी, जो कि उस कमेटी का सरबराह जो है वो शहबाज शरीफ साहब खुद बन गए थे और रुकन बना दिया था इसहाक डार साहब को। हालांकि इस कमेटी का सरबराह जो वज़ीर ख़जाना होता है, जो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब है, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए हैं मोहसिन नकवी और अनवारुल्लाह काकड़ की तरह, तो उनको निकाल दिया गया था क्योंकि नवाज शरीफ साहब की हिदायत थी कि जो इसहाक डार साहब हैं उन्हें लाजमी रखना है। लेकिन वो फैसला जो है 24 घंटे भी बरकरार नहीं रख सकता और बड़े साहब का फ़ोन आया और शहबाज शरीफ साहब ने वो जो वापस इस कमेटी की सरबराही है वो औरंगज़ेब साहब को दे दी और इसहाक डार साहब को निकाल दिया गया। अब नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने CCI जो होती है मुश्तरका मफादात कौंसल, उसमें से जो वफाकी वज़ीर ख़जाना हैं उनका नाम निकाल दिया है और जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक डार साहब उनको शामिल कर लिया गया। यानी पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मरतबा हुआ है कि मुश्तरका मफादात कौंसल, जो कि सूबों और वफाक के दरमियान जो माली मामलात होते हैं, माशी मामलात होते हैं, अंदरूनी मामलात होते हैं, उनको उन्होंने संभालना होता है या उनके ऊपर उन्हें तजावीज़ देनी होती है। तो उसके अंदर वज़ीर ख़जाना पहली दफ़ा निकल गया है और वज़ीर ख़ारजा जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता उसके साथ उसको शामिल किया गया है। और ये शायद वही उसी तसलसल को बरकरार है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि मेरा कोई ना कोई बंदा जो है वो हुकूमत के करीब हो, ख़जाने के करीब हो, अहम अमूर उसके हवाले हों। तो अब देखते हैं कि ये फ़ैसला भी शहबाज शरीफ साहब किस हद तक कर सकते हैं और किस हद तक ये फ़ैसला कायम रहता है। इंशाअल्लाह नाज़रीन, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।